اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے، اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی، لیکن حسرت یہ ہے کہ کاش تیرے محبوب کے امتی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں بن مانگے عطا فرمایا کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ ایسا اعزاز ہے کہ انبیاء اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ اللہ کاش ہم تیرے محبوب کے امتی ہوتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب بنایا تو اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری علماء کی اور اولیاء کی ہے کہ وہ قیامت تک امت کی اصلاح کرے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں شہدائے کربلا کی یاد میں۔ مختصر سی 3 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یزید کے خلاف کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ یزید نے جو کعبے پہ حملہ کیا ہے وہ کربلا کے بعد کیا ہے۔ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے کی پاک باز خواتین، ان میں سے 1000 خواتین یزید کے لشکر نے حاملہ کی تھی۔ اس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، لیکن یہ کربلا کے بعد ہوا۔ کعبے کے غلاف کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے، کعبے کے غلاف کو آگ لگائی گئی، اس کے لشکر کے گھوڑے کعبے کے ساتھ لید کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ کربلا کے بعد ہوا، کربلا سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کربلا کے بعد ہوا ہے تو پھر امام حسین یزید کے خلاف کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ امام حسین نے اس کے خلاف جہاد کیا؟ تو وجہ وہ یہ تھی کہ جس تخت کے اوپر یزید کو بٹھایا گیا تھا وہ اس کا اہل نہیں تھا، اور نااہل بندہ وقت کا حاکم ہو کبھی بھی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر مسلمان اس چیز کو برداشت کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ حالت ہوتی ہے جو آج ہماری ہو رہی ہے۔ امام حسین نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ظالم کی حمایت نہیں کرنی۔ یزید کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ کربلا کے بعد کھل کے سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے اس کے اندر کچھ عادات تھی لیکن بہت زیادہ عام نہیں تھی، لیکن کربلا کے بعد اس کے گناہ بڑھتے چلے گئے۔ لیکن امام حسین نے جو یزید کا مقابلہ کیا وہ اس لیے تھا کہ نااہل بندہ وقت کا حاکم نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید جو ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، شہید زندہ ہے۔ اب ہر شہید ہونے والے کا زندہ ہونا اس کی گواہی قرآن کی آیت دیتی ہے، لیکن قرآن کی آیت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک ہر شہید کے زندہ ہونے کی گواہی میں دیتی ہوں، کیا کوئی ایسا شہید بھی ہوگا جو یہ گواہی دے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے؟
میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہر شہید زندہ ہے، تو کوئی ایک آدھا شہید بھی تو ایسا ہو نا جو یہ بتائے کہ واقعی شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن اور میری اولاد یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، اور اتنی دیر اکٹھے رہیں گے کہ اکٹھے قیامت والے دن حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے۔ جب سب حوض کوثر پہ آئیں گے، قرآن اور میری اولاد اکٹھی حوض کوثر پہ آئے گی۔ اب قرآن کی آیت نے کہا کہ ہر شہید زندہ ہے، یہ گواہی میں دیتی ہوں۔ کوئی ایک آدھا شہید ایسا بھی تو نا جو یہ کہے قرآن سچا ہے۔ تو امام حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنا کر یہ بتایا کہ قرآن کہتا ہے ہر شہید زندہ ہے، تو میں بتاتا ہوں اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن اور میری اولاد کبھی جدا نہیں ہوگی۔ تو امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کر یہ بتلایا، حسین کٹ تو سکتا ہے، قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، حسین کے ساتھ قرآن ہے۔ اب جو بات ہمارے لیے قابل توجہ ہے، کربلا کا جو سبق ہے وہ کل 3 باتوں کے اندر ہے۔ اگر وہ 3 باتیں آپ سمجھ لیں تو کربلا کی تاریخ سمجھنا آسان ہے۔ سب سے پہلی بات کربلا کا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرنی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی، اور خواتین کے لیے یہ سبق ہے کبھی بھی پردے کا خیال نہیں چھوڑنا، ہر وقت آپ تشریف رکھیں، ہر وقت پردے میں رہو۔ یہ 3 سبق ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کربلا کے بعد 18 سال زندہ رہی ہیں، امام حسین کی بہن، جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کربلا کے بعد 18 برس مدینے میں زندہ رہی ہیں، اور آپ کا جو گھر تھا مدینے میں، اس کا جو پڑوسی تھا وہ ایک یہودی تھا، اور وہ یہودی کہتا ہے کہ جس دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا تھا، اس دن مجھے پتا چلا تھا کہ اس گھر میں کوئی خاتون بھی رہتی ہے۔ 18 سال میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس گھر میں کوئی خاتون بھی رہتی ہیں۔ اور سیدہ زینب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے ہر شہید کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ذبح ہوتے دیکھا ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا بتائیں جس سے آپ کو سب سے زیادہ اذیت ہوئی ہو۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ فلاں کی شہادت، سیدہ زینب کے الفاظ سنیں، فرمایا کہ میں نے سارا خانوادہ رسول اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، لیکن مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی کہ جب امام حسین شہید ہو گئے، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے جب خیموں سے باہر نکلے تو اتنا وقت ہو گیا کہ ہماری مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ اتنا درد، اتنی تکلیف مجھے سب کے شہید ہونے کی نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے مغرب کی نماز قضا ہونے کی ہوئی ہے۔ آج حسین کا نام لینے والے سارا دن شربت کی سبیل پہ کھڑے رہیں اور 5 نمازیں پوری نہ پڑھیں تو وہ حسین سے وفادار نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں کہ امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا کہ نااہل بندہ جو ہے وقت کا حاکم نہیں بنے گا۔ 4 باتیں یزید کے اندر ایسی تھی جس کی وجہ سے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ حالانکہ بیعت کرنے میں 2 فائدے تھے۔ پہلا فائدہ کیا تھا کہ آپ کی جان بچ جاتی، دوسرا فائدہ کیا تھا کہ آپ کو حکومت میں کوئی عہدہ مل جاتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ظالم کی حمایت نہیں ہوگی، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، شہادت کو قبول کیا۔ ہم جو یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یزید کے 20 بچے تھے، 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں یزید کی، اور 20 کے 20 بچے بے نسل ہو کے مرے، ایک بچے کی بھی آگے اولاد نہیں ہوئی۔ جس کے 20 تھے اس کی آگے نسل نہیں چلی، اور جس کا کربلا میں بچہ ہی ایک تھا، قیامت تک اس کی نسل باقی رہے گی۔ یزید کے 20 بچے تھے، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اس کی مثال کیا؟ پاکستان میں اسلام پھیلانے والی 2 شخصیات ہیں جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلایا ہے۔ 2 شخصیات نمایاں ہیں، ایک خواجہ معین الدین چشتی ہیں
دوسرے داتا علی حجویری ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ اٹھا کے دیکھیں غوث اعظم کس کی اولاد میں سے ہیں، داتا علی حجویری کس کی اولاد میں سے ہیں، معین الدین چشتی کس کی اولاد میں سے ہیں، بابا بلے شاہ کس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ یزید کے 20 بچے تھے لیکن وہ بے نسل ہو کے مرا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دشمنی حسین سے نہیں مصطفیٰ سے تھی۔ کیوں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادوں کا وصال ہو گیا، حضور کے تینوں صاحبزادے پردہ فرما گئے، تو کافر جو مکے کے تھے وہ کہنے لگے ان کے تو سارے بیٹے ہی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی نسل کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور آخری آیت میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل کیسے چلے گی؟ اے محبوب ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نسل ہو کے مرے گا۔ یزید جو تھا وہ اولاد رسول کے مقابلے میں تھا، 20 بچے ہونے کے باوجود اس کی نسل نہیں چلی۔ آج آپ کو پوری تاریخ میں قیامت تک یزید کی نسل کا وجود نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ 20 بچے بچ گئے تھے، لیکن جس کا کربلا میں بچہ ہی ایک تھا۔ قیامت والے دن میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی نسب ہوں گے قیامت والے دن کوئی بھی اپنے نسب سے نہیں پہچانا جائے گا۔ آپ کی کوئی بھی برادری ہو قیامت والے دن ہمیں ہماری برادری کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید قیامت والے دن بھی سید ہی ہوگا، وہ قیامت والے دن بھی حضور کی اولاد کہہ کے پکارا جائے گا۔ ہم بعض اوقات کسی کے ڈیرے پہ جائیں نا کسی جھگڑے کی صلح کرنے کے لیے، تو بلا کیا کہتا ہے یار تو میری خاطر صلح کر لے، بندہ کہتا ہے تو میرے منہ صلح کر لے۔ نبی پاک کی اولاد سے اس لیے پیار کرو، میرے نبی پاک نے جو اولاد سے پیار کرنے کی ترتیب بیان کی ہے نا، اگر آپ کو توجہ دیں تو بڑی مزہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے پیار کرو، اور مجھ سے پیار اس لیے کرو کہ میں اس کا محبوب بن کے آیا ہوں، اور میری اولاد سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میری اولاد ہے۔ اللہ سے پیار کرو وہ نعمتیں دے رہا ہے، مجھ سے پیار کرو میں اس کا محبوب ہوں، اور میری خاطر میری اولاد سے پیار کرو۔ رسول کریم نے کہا کہ میری خاطر میری اولاد سے پیار کرو۔ 2 باتیں میں نے کر لی، آخری بات کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر بیٹھے ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پوچھا جائے کہ امام حسین نے قربانی کس مقصد کے لیے دی تھی، تو سب کا ایک جملہ ہوگا اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں میں بیعت کر لیتے، یزید کی بیعت کر کے اس کو منظور کر لیتے، تو ہر وقت یزیدیت ہوتی، ہر طرف یزید کا پرچار ہوتا۔ لیکن امام حسین نے اسلام بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ آپ توجہ کریں، جو بندہ 21 دن یا 28 دن مدینہ المنورہ میں رہ کے آتا ہے نا، جب وہ مدینے سے نکلتا ہے تو اس کی جان نکلتی ہے۔ مکے سے واپس آنا آسان ہے، مدینے سے واپس آنا بڑا ہی مشکل ہے۔ امام حسین نے اپنا بچپن مدینے میں گزارا، اپنا لڑک پن مدینے میں گزارا، جوانی مدینے میں گزاری، بڑھاپا مدینے میں گزارا۔ سوچو جب حسین نے اپنے نانے کا مدینہ چھوڑا ہوگا کیا کیفیت ہوگی۔ آپ نے احرام باندھا، مکہ المکرمہ پہنچے، حج کا ارادہ ہے، حج کے دن ہے، آپ نے مکے میں آ کے اپنا حج اپنے عمرے میں تبدیل کیا اور عمرہ کر کے کربلا کی طرف چلے گئے۔ مدینہ بھی چھوڑ دیا، نانے کا شہر بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، حج بھی چھوڑ دیا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ نبی کا دین بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ آپ میں سے کسی شخص کو یہ سوال کیا جائے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو جواب ایک ہی ہے، اسلام بچانے کے لیے۔ پورے کا پورا خانوادہ رسول تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مقصد ایک تھا کہ اسلام بچ جائے، اپنی ذات کی قربانی پیش کی، مقصد ایک تھا کہ اسلام بچ جائے، ظالم تخت پر نہ بیٹھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس اسلام کو بچانے کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا آج وہ اسلام ہمارے گھروں میں بچا ہوا ہے؟ ہم سب حسینیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ امام حسین نے قربانی دی تھی کہ اسلام بچ جائے،
سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں وہ اسلام باقی ہے؟ کیا ہم اپنی زندگیاں اسی اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں جس اسلام کی خاطر امام نے سارا خان وعدہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ کیا ہم نے اس اسلام کا دفاع کیا؟ آج ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ پورے ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام نافذ ہو، لیکن ہمیں نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن خواہش سب کی یہی ہے کہ پورے ملک میں اسلام ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہش ہماری یہ ہے کہ پورے ملک میں اسلام ہو، لیکن اختیار نہیں ہے۔ جس چار دیواری میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس چار دیواری میں تو ہمارا اختیار ہے نا۔ ہمارے زیر کفالت جو لوگ پلتے ہیں ان پر تو ہمارا اختیار ہے نا۔ ہمیں کم از کم اپنی ذات پر تو اختیار ہے نا۔ خواہش ہم سب یہ رکھتے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام ہو۔ جس چار دیواری میں آپ اور میں رہتے ہیں، ہم نے اس چار دیواری میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ جو ہمارے زیر کفالت لوگ پلتے ہیں، ہم نے ان کی ذات پر اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کم از کم اپنی ذات پر اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ کم از کم ہمارا کردار اتنا ستھرا ہوتا کہ دور سے دیکھنے والا کہتا کہ یہ اسلام کا نمائندہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے لین دین کے معاملات کو دیکھ کے کون یہ کہتا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں؟ کردار کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایک انگریز تھا، وہ بادشاہی مسجد کے وزٹ پہ نا پاکستان آیا، اور بادشاہی مسجد کے دروازے پہ ایک بیکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ انگریز جب بادشاہ مسجد میں داخل ہونے لگا تو اس کا بٹوا گر گیا، اور بیکاری نے وہ بٹوا اٹھا لیا۔ اب وہ اس انگریز کو تلاش کرنے لگا، لیکن انگریز کسی اور دروازے سے نکل کے واپس جا چکا تھا۔ بیکاری نے اس انگریز کو بڑا تلاش کیا، لیکن اس کو انگریز نہیں ملا۔ اس بیکاری نے وہ بٹوا سنبھال لیا۔ چند سالوں کے بعد دوبارہ وہی انگریز شاہی مسجد کے وزٹ پہ آیا، اور وہ بیکاری وہیں بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس بیکاری نے اس انگریز کو پہچان لیا اور اس کو کہنے لگا کچھ دیر کے لیے رکنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر گیا اور جا کر اس انگریز کا وہ بٹوا لے کے آیا۔ اس نے لا کر اس کو بٹوا دیا۔ انگریز نے بٹوا کھولا تو جتنی اس کی چیزیں ساری کی ساری پوری تھیں۔ وہ کبھی بٹوے کو دیکھے، کبھی اس بیکاری کو دیکھے، پھر بٹوا دیکھے، پھر بیکاری کو دیکھے۔ اس انگریز کے ساتھ جو اس کا ٹرانسلیٹر تھا، ترجمہ کرنے والا، اس نے اس سے کہا کہ اس سے پوچھ، اس بٹوے کے اندر اتنی رقم تھی کہ یہ نیا کاروبار کر سکتا تھا، لیکن اتنے سال بیت گئے، یہ ابھی بھی بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے اس پیسے کو استعمال کر کے اپنا کاروبار کیوں نہیں کیا؟ اس نے جب اس سے سوال کیا کہ انگریز یہ پوچھ رہا ہے، تیرے ہاتھ اتنے پیسے لگ گئے تھے کہ تو کاروبار کر سکتا تھا، لیکن تو اتنے سال سے ابھی بھی بھیک مانگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بکاری نے جملہ کہا نا، شاید مجھ جیسے کو دیکھ کے کہا تھا۔ اس نے کہا بہو جی، میں منگتا ضرور ہوں لیکن سینے میں غیرت رکھتا ہوں۔ میں بیکاری ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ اس بیکاری نے کہا جب میں نے بٹوا کھولا تو مجھے پتا چلا کہ یہ عیسائی ہے اور یہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے، اور میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اگر میں اس کا بٹوا کھول کے استعمال کر لیتا اور قیامت والے دن یہ اپنے نبی عیسیٰ سے کہتا کہ محمد مصطفیٰ کے ایک امتی نے میرا بٹوا چرایا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ میرے نبی سے شکایت کرتے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا، میں بیکاری ضرور ہوں لیکن سینے میں غیرت رکھتا ہوں، میرے عمل کی وجہ سے میرے نبی کو قیامت والے دن شرمندگی اٹھانی پڑتی، اس واسطے میں نے 10 سال اس کا بٹوا سنبھال کے رکھا ہے کہ میرا کردار ایسا نہ ہو کہ میرے نبی پاک کو میری وجہ سے۔ یار آپ تصور تو کریں، غار حرا کا نقشہ اپنے سامنے لائیں، نکیلے پتھروں کے اوپر آقا سر رکھ کے روتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کو لینے کے لیے غار میں جایا کرتے تھے، حضور نے جس جگہ پہ سجدہ کیا ہوتا تھا نا، سارے کے سارے پتھر حضور کے آنسوؤں سے گیلے ہوتے تھے۔ حضور اتنے آنسو بہاتے تھے، اور اتنے آنسو بہانے کے بعد جملہ بھلا کا کہتے تھے، اللہ تو میری امت کو بخش نہیں دیتا، اللہ تو میری امت کو معاف نہیں کر دیتا۔ یار اتنے کریم آقا ہوں،
آج اگر امتی کا کردار، امام محمد جو فقہ کے امام ہیں، اتنے سونے تھے کہ آپ کو دیکھ کر کافر کہا کرتے تھے یار چھوٹا محمد اتنا سونا تے وڈا محمد کتنا سونا ہوئے گا یار۔ تو آگے محدثین نے ایک جملہ لکھا کہ امتی کا کردار اتنا ستھرا ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں یار جس کا امتی اتنا اچھا ہے ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ آپ ایک بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، انگریز کو ہماری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہمارے روزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، امام حسین نے جس وقت یزید کی مخالفت کی ہے، کیا اس وقت نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ تھا؟ بالکل ایسا نہیں تھا۔ نمازیں پورے ملک میں 5 وقت جماعت سے ہوتی تھی۔ کیا حج کرنے میں مسئلہ تھا؟ بالکل ایسا نہیں تھا۔ پوری دنیا سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے۔ کیا زکوٰۃ دینے میں مسئلہ تھا؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ نہ نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ حج کا مسئلہ، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ پھر مسئلہ کس چیز کا تھا؟ آخر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، سارے کا سارا خانوادہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ کیا نماز کی خاطر کیا تھا؟ روزے کی خاطر کیا؟ حج کی خاطر کیا؟ زکوٰۃ کی خاطر کیا؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ پورے ملک کے اندر نماز بھی ہوتی تھی، روزے بھی رکھے جاتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا ہوتی تھی، حج بیت اللہ بھی ہوتا تھا، ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا، جب عبادت ہو رہی تھی، حج ہو رہا تھا، زکوٰۃ ہو رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، تو پھر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسئلہ یہ تھا کہ ملک میں اسلام کا قانون بھی نافذ ہونا چاہیے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بری ذمہ ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بری ذمہ ہے، یہ نمازیں یزید کی فوج بھی پڑھتی تھی۔ ایک طرف خیمہ حسین تھا، ایک طرف خیمہ یزید تھا، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، جماعت اس طرف بھی تھی، جماعت اس طرف بھی تھی۔ اس طرف بھی اگر اشہد ان محمد رسول اللہ تھا تو اذان میں اس طرف بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہی تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا، جب اذانیں دونوں طرف ہیں، جماعت دونوں طرف ہے، رسول اللہ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دونوں طرف ہے، تو پھر آخر اتنا بڑا لشکر 22,000 کا لشکر یزید نے امام حسین کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ ایک طرف صرف 72 ہو اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہو۔ عمر نے پھر خط لکھا کہ اور لشکر بھیجو۔ اس نے کہا تیرا دماغ کام کرتا ہے؟ صرف 72 لوگ ہیں اور تیرے پاس 22,000 کا لشکر ہے۔ اس نے کہا یہ نہ دیکھ کے 72 ہیں، دیکھ وہ مولا علی کی اولاد ہے، اس کا تو ایک ایک بچہ 1000 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور لشکر بھیجو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب دونوں طرف اذانیں تھیں، دونوں طرف جماعتیں تھیں، تو پھر اتنا بڑا اختلاف ہوا کیوں؟ وہ اختلاف نظام مصطفیٰ کا تھا، عبادت کا اختلاف نہیں تھا۔ آپ اس بات کو سن کے اور حیرت میں ہوں گے، یزید مسجد کا خطیب تھا اور وہ جمعے کا خطبہ خود دیتا تھا۔ شمر جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے، وہ قرآن کا قاری تھا، مسجد کا امام تھا، جمعے کا خطیب تھا۔ جب اس کے سامنے امام حسین پہنچے تو اس سے کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں اسی رسول کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو آگے سے جواب بھلا کیا ملا تھا؟ آج کچھ مولوی بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ وہ یزیدی فوج کہنے لگی ہم جانتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں، لیکن تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے۔ آج اگر کسی مسجد میں پولیس والے جوتوں کے سمیت چلے جائیں نا تو گھبرانا نہیں چاہیے، تنخواہ ان کو ادھر سے ملتی ہے۔ آج لوگ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، مسلمان ہو کے ایسا کام کر کے، مسلمان ہو کے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا۔ یار ایک میرے سوال کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، جب اقتدار کا نشہ ہونا، کیا جملہ بولا میں نے؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی بات کی؟ کیا ہو جب اقتدار کا، تو پھر سامنے کھڑے حسین بھی نظر نہیں آتے۔ آپ آج کے دور میں رونا رو رہے ہو، اقتدار کا نشہ تو ہے ہی اتنا برا کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو جنگ تھی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نہیں تھی، کیونکہ نمازیں پوری دنیا میں ہو رہی تھیں، زکوٰۃ بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا۔ مسئلہ نظام مصطفیٰ کا تھا۔ اور اگر آج کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عبادات پوری کر رہا ہوں تو میں بخشا جاؤں گا، ایک بات وہ یاد رکھیں، میرے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو بھی بخشا جائے گا نا وہ اپنی عبادت سے نہیں اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ عبادت میں بخشش نہیں ہے، اس کی دلیل میرے نبی پاک نے ذکر کی۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جس نے 700 سال اللہ کی عبادت کی، 700 سال سجدہ کیا، میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جب اس کو میزان پہ ترازو پہ لایا جائے گا نا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں اتنی وزنی ہوں گی کہ اللہ حکم دے گا اس کو جنت میں بھیج دو۔ فرشتے اس بندے کو لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ وہ شخص جاتے جاتے نا یہ جملہ بولے گا کہ میں نے تو سجدے ہی اتنے کیے کہ جنت ملنی ہی ملنی تھی۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو واپس لے کے آؤ۔ اس بندے کو دوبارہ ترازو پہ میزان پہ لایا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولو۔ ایک پلڑے میں 700 سال کے سجدے رکھے جائیں گے، رب فرمائے گا اس کی ایک آنکھ نکالو دوسرے ترازو میں وہ رکھو۔ جب ایک آنکھ دوسرے ترازو میں آئے گی تو 700 سال کے سجدے کم پڑ جائیں گے۔ رب فرمائے گا اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ عرض کرے گا مالک غلطی ہو گئی، تو رب تعالیٰ فرمائے گا سن، تجھے جو پہلے جنت دی تھی نا وہ تیری عبادت نہیں، تیرے رب کا فضل تھا، وہ تیرے رب کا تجھ پہ کرم تھا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سب کام تو یزیدی بھی کر رہے تھے، مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے گھروں میں اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو بس اس چیز کو مد نظر رکھیں میرے نبی اس سے راضی ہیں کہ نہیں راضی، میرے اس کردار سے، میرے اس عمل سے آیا میرے نبی پاک کا اسلام زندہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ نمازوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، حج کا، زکوٰۃ کا، روزوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارے گھر میں بھی اسلام نافذ ہے کہ نہیں نافذ۔ اب وہ حاجی صاحب جن کی داڑھی بھی سفید ہو، 5 وقت کے نمازی بھی پکے ہوں، قرآن بھی پڑھتے ہوں، تہجد بھی پڑھتے ہوں، لیکن جب گھر میں تیل مہندی ہو اور بچیاں ناچتی بھی ہوں، اب وہ بندہ کہے میں نے 10 محرم کو سبیل لگانی ہے، تو میرے بھائی مہربانی کریں اتنی زحمت نہ فرمائیں، اتنی زحمت کرنے کی کیا حاجت ہے؟ آپ کو ثواب سبیل لگانے سے اتنا نہیں ملنا جتنا اپنے گھر میں ناچ گانا روکنے سے ملنا ہے۔ آپ اپنے سارے کام اسلام کے خلاف چل کے کریں اور ہم پھر کہیں ہم حسینیت کے لیے جی رہے ہیں، اور میرے بھائی اتنا ظلم نہ کریں۔ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی جو دی وہ صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے دی، اور اگر وہی اسلام ہماری 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارے بچوں پہ نہیں ہے، ہمارے کردار پہ نہیں ہے، تو پھر 2 دیگیں پکا کے یہ مت سمجھیں کہ ہم نے کربلا والوں کا حق ادا کر دیا۔ آپ ماشاءاللہ سب ذی شعور عقل مند انسان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، امام حسین نے اتنی بڑی جو قربانی دی تھی وہ ہماری دیگوں کے لیے دی تھی؟ بولے تو صحیح یار، کیا قربانی کا مقصد یہ تھا کہ 1400 سال بعد جو لوگ آئیں گے وہ بریانی بنا کے بانٹا کریں گے؟ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی شربت کی سبیل کے لیے دی تھی، کس کے لیے دی تھی؟ بولے تو صحیح یار، اسلام بچ جائے۔ ہمارے گھروں میں بچا کہ نہیں بچا؟ اور اگر نہیں بچا تو جا کر امام حسین سے وفا کر لیں، اسلام کے مطابق چلنا شروع کریں یار۔ اسلام بڑی عزت والا دین ہے، بڑی عزت والا دین ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت ہی نہیں آئے گی جب تک مذہب اسلام ایک ایک جھونپڑی میں داخل نہ ہو جائے گا۔ آپ پریشان ہو گئے، ایک بات کو یاد رکھیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا اس وقت پوری روئے زمین پہ صرف مذہب اسلام ہوگا، اسلام کے سوا دوسرا بندہ ہی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا نا تو وہ درخت وہ پتھر بول کے مسلمان سے کہے گا میرے پیچھے آخری یہودی بچ گئے، اس کو بھی قتل کر دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام آنا ہی آنا ہے، وہ ہم پیار سے مان لیں یا زبردستی مان لیں، میرے نبی پاک کا دین نافذ ہونا ہی ہونا۔ کیوں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا جھنڈا گاڑے گا وہ لشکر ہندوستان سے جائے گا۔ ہندوستان جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ انڈیا کو ہندوستان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پورا خطہ ہندوستان ہے۔
ہندوستان میں دو ملک بنے تھے، ایک کا نام پاکستان ہے اور اس کا نام بھارت ہے، اس کا نام ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ علامہ اقبال نے تو اس لیے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو وہ ملک بھارت ہے۔ اسلام نے پوری دنیا میں نافذ ہونا ہی ہونا ہے، وہ کوئی سیاسی قوتیں یا عسکری قوتیں پیار سے تسلیم کر لیں یا زبردستی تسلیم کر لیں، اسلام نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اس واسطے جس اسلام کی خاطر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے نا، اس اسلام کو اپنے گھروں میں بچا لیں۔ اور اگر ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے نا تو شربت کی سبیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بابا جی مجبور ہو گئے جی، میرے پتر میری گالی نہیں سنتے، وڈے ہو گئے نے، گھر دی بھی نار رل جاندی ہے، میں کی کر سکنا۔ اسی بابا جی سے اس کے بچے وراثت مانگ لینا، پھر بابا جی کی ڈانگ پیچھے پیچھے، پتر اگے اگے، تب بابا جی کمزور نہیں ہے۔ اور جب مسئلہ دین کا ہو کہنا میں کی کرا، پتر وڈے ہو گئے نے، مہربانی کریں۔ میرے نبی کا دین اتنا لوارس نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ اور کربلا کا جو آخری پیغام ہے، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، گفتگو میری مکمل ہو گئی۔ نصیحت میری یہ ہے، آپ کا زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے، کبھی جھگڑا ہو جائے، اور اگر آپ کے مد مقابل کوئی سید ہو نا تو جھگڑا چھوڑ دینا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون میرے نبی کا خون ہے، وہ میرے نبی کی اولاد ہے۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے پھر جھگڑا چھوڑ دیا، تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد جنت میں اس کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، میری ضمانت ہے کہ اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ اور یار اگر آپ کے سامنے سید آ گیا، صرف اتنا سوچ لو کہ وہ نبی پاک کی اولاد ہے، آپ کے بچے سے کوئی رشتہ دار پیار کرے یا کوئی شخص بھی آپ کے بچے سے پیار کرے نا تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور جو نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے وہ نبی پاک کو اچھا نہیں لگے گا۔ یار ہم کسی کے بچوں کو پیار کریں، میرے بچہ نا بڑا مخلص ہے، تو جو رسول کریم کے بچوں سے پیار کرے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے، وہ ایک سید زادی تھی، بیوہ ہو گئی، عراق کا ملک ہے، عراق کا ایک شہر ہے، چھت بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، بیوہ ہوگی، جوان بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک مسلمان اور ایک مجوسی، دو بندے بڑے سخی ہیں، جا کے ان سے پوچھو تمہاری کوئی چھت کا انتظام ہو جائے۔ وہ سید زادی چلی اپنی جوان بیٹیوں کو لے کے، پہلے مسلمان کے دروازے پہ پہنچی اور جا کر کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں، حضور کی اولاد ہوں۔ شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، جوان بیٹیاں ساتھ ہیں اور رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سید زادی ہو؟ اس نے کہا میں شجرہ تو ساتھ لے کے نہیں گھوم رہی، لیکن تم یقین کر لو کہ میں نبی پاک کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا تمہارے پاس دلیل ہی کیا ہے کہ تم نبی پاک کی بیٹی ہو؟ وہ سید زادی مایوس ہو کے مجوسی کے دروازے پہ گئی، مجوسی کو جا کر بتایا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، چھت چاہیے، شوہر کا سایہ نہیں ہے، جوان بیٹیاں ہیں۔ مجوسی نے کہا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ گھر گیا، اس نے کمرہ دوبارہ دھویا، برتن دھوئے، اور کہا کہ اب آپ اس کمرے میں قدم رکھیں، یہ کمرہ آپ کے قابل نہیں تھا کہ آپ اس کمرے میں آتی، میں نے پہلے اس کو دھویا ہے، صاف کیا، پھر آپ کو دعوت دی ہے۔ اب وہ مسلمان جس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی پاک کی اولاد ہو، رات کو سوتا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے خواب میں، چلتے چلتے ایک جنت کا بڑا خوبصورت محل آتا ہے اور دروازے پہ خود رسول کریم کھڑے ہیں۔ کہنے لگا حضور یہ محل مجھے دے دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ کہنے لگا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں نا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دے۔ اتنا جملہ کھلا تو آنکھ کھل گئی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا، تلاش کرنے لگا حضور کی بیٹی کہاں چلے گئی۔ کسی نے بتایا فلاں مجوسی کے گھر ہے، وہاں جا کے پتہ کر لو۔ دستک دی، 300 دینار مجوسی کو دیے اور کہنے لگا تیرے گھر میں میرے نبی کی اولاد رہتی ہے، میرے مہمان ہیں، ان کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی کہنے لگا سن، سودے دیکھ کے نہیں ہوا کرتے، سودے بن دیکھے ہوتے ہیں۔
جس محل میں داخل ہونے سے تجھے رسول کریم نے روکا تھا نا، مجھے رات کو کلمہ پڑھا کے حضور نے وہ محل عطا فرما دیا ہے، اور تجھے کلمہ کسی اور نے پڑھایا ہوگا، مجھے کلمہ خود مدینے والے رسول نے آگے پڑھایا ہے۔ میں تو رات کا مسلمان ہو چکا ہوں، جا چلا جا، وہ تیرے مہمان نہیں ہیں، وہ تو میرے نبی کے مہمان بن کے آئے ہیں۔ تو یار جب آپ کے مقابلے میں سید آ جائے نا تو اس سے اس کا شجرہ نہیں پوچھتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، سید کی عزت ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سید ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور روزہ نہیں رکھتا، اعمال نہیں کر رہا، اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ جب تک سید کافر نہ ہو جائے تب تک امت کے اوپر اس کی تعظیم واجب ہوتی ہے، وہ کیسے بھی کردار کا مالک ہو، اس کے لیے وہ اس کے نبی کی اولاد ہے۔ تو اس واسطے میرے رسول کریم نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے۔ سوال پیدا ہوا قرآن کے ہوتے ہوئے اولاد کی کیا ضرورت تھی؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور ایک صندوق دیا اور کہا جا کے اس کو دریا میں بہا دو، لیکن وعدہ کرو کہ رستے میں کھول کے نہیں دیکھو گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مرید تھا، سچا مرید تھا اور شیخ کا وفادار بھی تھا۔ اس نے صندوق جا کے دریائے دجلہ میں بہایا تو دریا نے اس صندوق کے لیے رستہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ صندوق چلتے چلتے دریائے دجلہ کی جا کے بنیاد میں گر گیا اور دوبارہ لہریں آپس میں جڑ گئی، جو رستہ تھا وہ دوبارہ بند ہو گیا۔ اب مرید بڑا پریشان، اب واپس آیا تو کہنے لگا حضور مجھے بتائیں اس صندوق کے اندر کیا تھا، کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا۔ اور سچا مرید وہی ہوتا ہے، سچا شاگرد بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے، جو اپنے استاد کے راز کی حفاظت کرے۔ جو راز کو راز نہیں رکھ سکتا وہ سچا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ وفادار ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا حضور اگر وہ دریا اس کے لیے رستہ نہ بناتا تو میں کبھی نہ پوچھتا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن جو میں منظر دیکھ کر آیا ہوں جب تک پوچھوں گا نہیں قرار نہیں پاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ وعدہ کر جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتاؤ گے نہیں، میرا راز رکھو گے تو بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا میں نے 12 سال لگا کے تصوف کے موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، پھر 12 سال لگا کے اس کی کانٹ چھانٹ کی، اور پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کے بعد جنید نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کا قرآن ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا قرآن اس امت کے لیے کافی ہے۔ تو کہا کہ قرآن اور میری اولاد کا دامن تھامنا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن تھیوری ہے اور قرآن کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں اسلام کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ذاتوں پہ اسلام کو نافذ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔